شاہ سوار عرب شوئلو فتاو سلوان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ درود پڑھے محمد رال۔ عزیزان گرامی، رسول اور معیت رسول پر آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے۔ میں نے گزشتہ تقاریر میں عرض کیا کہ اگر معیت مکانی ہے تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت اس کی ہے جو معیت ایمانی ہے۔ میں نے رات اس حدیث پر اور موسوم کے قول پر اپنی تقریر کو ختم کیا تھا، وہاں سے میں شروع ہو رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا اصول کافی میں کہ ان اللہ تبارک و تعالی نصب علی علما بینہ و بین خلقہ فمن عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا ومن جہلہ کان ضالا ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا ومن جاء بولایتہ دخل الجنہ۔ ایک لفظ پر یعنی میں نے عرض کیا تھا رات ترجمہ، صرف ایک لفظ جو میں نے کہا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا۔ جس نے بھی اس کو پہچانا وہ مومن، اور جس نے انکار کیا وہ کافر، اور جس نے نہیں سمجھا وہ گمراہ۔ ومن نصب معہ شیئا، اور جس نے کسی شے میں، کسی بھی شے میں علی کو شریک کیا تو وہ مشرک ہے۔ حالانکہ مشرک اسی کو کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانے، لیکن یہاں معصوم نے فرمایا کہ جو علی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے وہ مشرک ہے۔ اب آؤ قرآن کی طرف کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مساجد بنائیں جب وہ اپنے نفوس پر خود شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یعنی دیکھو اللہ نے دو الفاظ کہے، کفر بھی کہا اور شرک بھی کہا، کہ مشرک اللہ کی مسجدیں نہیں بنا سکتے ہیں جب وہ اسی ذات پر، اسی بات پر شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اب ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد بنائیں، اسی لیے کہ وہ اپنے نفوس پر شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اب بھائی ایک بات ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے
کہ میرے مسجد کے سامنے حسین کا جلوس نہ نکلے؟ ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے مسجد کے سامنے امام حسین کا جلوس نہ نکلے۔ اب یہاں اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی فلاں مسجد میں اب جو کہہ رہا ہے مولوی صاحب کہ اس مسجد سے آگے حسین کا جلوس نہ نکلے، آپ نے اعلان کر دیا یا اس کو جا کر کہا یا مجھے آ کر کہا کہ بھائی اس مسجد میں اس ملا کو کہا کہ اس مسجد میں آپ مجلس نہ کرائیں، یا کہیں کہ مجلس کرائیں، تو بھائی وہ تو خود حسین کی مجلس کا مخالف ہے، وہ مجلس کیسے کروائے گا؟ تو جو مشرک خود اللہ کی وحدانیت کے انکاری ہیں، وہ کیسے اللہ کی مسجد بنائیں گے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرک جو ہیں وہ اللہ کی مسجد نہ بنائیں، جب وہ اپنے نفوس پر شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ تو جب وہ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے، جس طرح ایک مسلمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ مسجد کے سامنے جلوس نکلے، تو وہ اپنی مسجد میں کیسے حسین کی مجلس کروائے گا؟ تو جو مشرک یہ خدا کو ہی نہیں مانتے تو وہ مسجد کیسے بنائیں گے؟ لیکن اللہ نے اسی سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا والذی نتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، انہوں نے مسجد بنائی جس کی بنیاد رکھی اسلام کے نقصان پر، مومنین میں تفریق پر، کفر پر۔ انہوں نے مسجد بنائی، اللہ نے منع کیا، انہوں نے مسجد بنائی۔ یعنی اللہ منع کر رہا ہے کہ مسجد نہ بناؤ، لیکن انہوں نے مسجد بنائی اور ان کا بنیاد رکھا کفر پر، ان کا بنیاد رکھا تفریق پر۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ان کا ارادہ کیا ہے؟ تاکہ اس مسجد کو پناہ گاہ بنائیں ان کے لیے جو اس سے پہلے اللہ سے بھی لڑ چکے ہیں اور رسول سے بھی لڑ چکے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس مسجد کو پناہ گاہ بنائیں ان کے لیے پناہ گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ سے بھی لڑ چکے ہیں اور رسول سے بھی لڑ چکے ہیں۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں، ہم نے اس مسجد کو اچھی نیت سے بنایا ہے، ہم نے اس مسجد کو اچھی نیت سے بنایا ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، میرے حبیب میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قبلہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے آج تو میرا پورا موضوع سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جو علی علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کو کبھی مشرک کہا گیا، کبھی منافق کہا گیا، کبھی کافر کہا گیا، اور قرآن نے اس کی تصدیق کی۔ پہلے تو اللہ نے کہا کہ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں بنائیں، جب وہ اپنے نفوس پر شاہد ہیں کہ وہ کافر ہیں، اور پھر انہوں نے مسجد بنائی جس کا بنیاد رکھا کفر پر، نفاق پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کس لیے بنائی؟ تاکہ جو اس سے پہلے اللہ رسول سے لڑ چکے ہیں ان کی پناہ گاہ بنے، ان کی پناہ گاہ بنے۔ دنیا کہتی ہے جس طرح عیاج ایک رقایا ہے کہ رسول کیسے حاضر ناظر ہے، یہ تو اللہ کی توہین ہے، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی توہین کیا ہوگی کہ کوئی اللہ سے لڑے؟ ارے میں ابھی آ رہا ہوں اور کسی کو آن کے یہاں مجلس میں کہوں کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ چند آدمی خدا سے لڑ رہے تھے، کہیں گے بھائی کتنا بڑا شرک ہے، کوئی اللہ سے بھی لڑ سکتا ہے؟
تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ انہوں نے مسجد اسی لیے بنوائی تاکہ اس کو پناہ گاہ بنائیں ان کے لیے جو اس سے پہلے اللہ سے بھی لڑ چکے ہیں، رسول سے بھی لڑ چکے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اچھی نیت سے بنایا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، میرے حبیب میں اللہ شاہدی دیتا ہوں کہ یقیناً یہ بڑے جھوٹے ہیں۔ ارے بھائی مسجد بنائی اور قرآن اور تفسیر گواہ ہیں کہ یہ وہ پہلی مسجد ہے۔ ارے بھائی مفسرین نے تو یہی لکھا کہ انہوں نے کہا بھائی ہم نے یہ اسی لیے مسجد بنائی ہے کہ ہم میں کچھ بوڑھے بھی ہیں، جہاں رسول نماز پڑھتے ہیں وہ دور پڑتی ہے، تو کیا گناہ کیا تھا؟ لیکن یہ پہلی مسجد تھی جس کے لیے اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ اس مسجد کو گرایا جائے، صرف گرایا نہیں، اس کو آگ لگائی جائے۔ یہ پہلی مسجد ہے جو رسول کے زمانے میں رسول کے سامنے جلائی گئی۔ ارے بھائی مسجد ہے، آذان تو آتی ہوگی، نام تو اللہ کا آتا ہوگا، نام تو رسول کا آتا ہوگا، پھر اس کو جلایا کیوں گیا، پھر اس کو گرایا کیوں گیا؟ تو دو لفظوں نے بتایا کہ عبدالحکیم یہ مسجد اسی لیے بنی ہے کہ جو اس سے پہلے اللہ اور رسول سے لڑ چکے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، آپ کسی جنگ میں بتائیں کہ رسول نے کسی کو تھپڑ مارا ہو؟ ارے جب بیچارہ رسول کسی سے لڑے ہی نہیں تو پھر یہ کون ہے جو اللہ رسول سے لڑے؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مسلمانوں کے بڑے کتابوں نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ رسول نے فرمایا کہ من حارب علی فقد حاربنی، جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑا، جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا۔ سنو، جو من حاربنی، من حارب علی فقد حاربنی، جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، ومن حاربنی فقد حارب اللہ، اور جو مجھ سے لڑا وہ خدا سے لڑا۔ پتا چلا جو علی سے لڑتا ہے وہ تنہا علی سے نہیں لڑتا، علی سے بھی لڑتا ہے، خدا سے بھی لڑتا ہے، رسول سے بھی لڑتا ہے۔ جو علی سے لڑتا، اب مجھے کیا پتا کہ بھائی علی سے کون لڑا؟ اب مجھے کیا پتا کہ علی سے کون لڑا؟ رسول نے فرما دیا کہ جو علی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا، جو مجھ سے لڑا وہ اللہ سے لڑا۔ پتا چلا کہ یہ مسجد بنا اسی لیے رہے تھے تاکہ جو علی کے دشمن ہیں، آپ نے پچھلی تقریر پر غور نہیں کیا کہ میں نے رات کیا تھا کہ یہ رات کو جا کر رسول کے کہی ہوئی بات کے خلاف مشورہ کرتے تھے۔ یہ وہ مسجد تھی جس میں اہل بیت کے خلاف رات کو مشورہ کرتے تھے۔ زبان سے بات کرو تو آگے چلوں۔ یہ وہ مسجد تھی جس میں رات کو بیٹھ کر علی کے خلاف مشورہ کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم چاہے میرا نام کیوں نہ لیا جائے، میرے رسول کا کیوں نہ نام لیا جائے، لیکن وہ مسجد نہیں جس مسجد میں علی کی دشمنی ہو۔ سمجھ میں آ گیا بات میرے دوستوں؟ وہ مسجد نہیں